تو وہی ہوتے ہیں. سورہ توبہ کیسٹ نمبر 56. وعلى آل سيدنا محمد صليت على إبراهيم آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وأجركم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الصمد قال أنبانا صدقة بن موسى عن أبي إمران الجهني قيس بن يزيد عن قاضي المصريين عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعو الله لصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أزي ولكني أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وزي وزيه. فيقول الله: صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعو الله بشيء فيده في كفة ميزانه فترجع حسناته ولا سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته. وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ التوبہ کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں، کیونکہ جب تک زکوٰۃ ان معین شدہ لوگ جن کو اللہ نے معین فرما دیا ہے ان میں ادا نہ کی جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ان کے دینے کے علاوہ کوئی اور قسم جو ہے ہم خود نہیں تجویز کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہی اس میں نافذ ہے. اور وہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دیں گے، یا تو فقیر ہے یا مسکین ہے یا عامل علی الصدقہ جو زکوٰۃ کی وصولی پہ مقرر ہے، چاہے وہ خود امیر ہو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے اجرت دینا جو ہے وہ جائز ہے. تو وجہ کیا ہے کہ جو عامل علی الصدقہ ہے گویا وہ غریبوں کا وکیل ہے کہ غریبوں کی زکوٰۃ جمع کرے. تو جب زکوٰۃ دینے والوں نے دیا انہوں نے تو غریبوں کے لیے دیا ہے، یہ تو صرف لینے والا ہے، تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب جب زکوٰۃ مل گئی تو اب فقیروں کی طرف سے اس کو اجرت دی جا رہی ہے، تو گویا یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس لیے عاملین جو ہیں وہ امیر بھی ہوں غنی بھی ہوں تو ان کو صدقہ دینا جائز ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایک غنی ہے لیکن کوئی فقیر زکوٰۃ لینے کے بعد اس کو ہدیے کے طور پہ کوئی چیز دے دے تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ تو غریب نے لے لی، اب مسکین نے آگے اس کو جو دیا ہے وہ تو ہدیہ ہے. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے گھر میں جب آپ نے دیکھا کہ گوشت پک رہا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش نہ کیا. تو حضور پاک حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ گھر میں گوشت بھی موجود ہے اور مجھے نہیں پیش کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوشت جو ہے صدقے کا مال ہے اور آپ جو ہے صدقے کا مال استعمال نہیں فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا اور آپ نے فرمایا بی بی سے کہ عجیب بات ہے، لاکے صدقۃ، یہ اگر صدقہ ہے تو آپ لوگوں کو دیا گیا وہ خیرات ہے، وَلَنَا ہدیۃ، تو جب آپ ہمیں دیں گے تو آپ تو ہمیں ہدیہ دے رہی ہیں، آپ تو ہمیں صدقہ نہیں دے رہی ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر مثلا کوئی آدمی کسی مسکین کو غریب کو ہدیہ کر دیتا ہے
اب وہ غریب آدمی چاہے کسی غنی کو کھانا کھلا دے، کسی امیر آدمی کو دعوت کر دے، تو وہ اس کے لیے کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح فقہا نے ایک اور صورت بھی نکالی ہے کہ مثلا ایک غریب ہے، اس کو زکوٰۃ میں گندم جمع ہو گئی 5 من 10 من کچھ ہو، اب ایک غنی آدمی اس سے خریدتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، چونکہ وہ خرید رہا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں وصول کر رہا۔ یہ ہم نہیں کہیں گے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ زکوٰۃ کا مال اس وقت ہے جب فقیر کی ملک ہو گیا، اب فقیر نے آگے بیچ دیا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ گھر میں گندم رکھے۔ اسی طرح فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے، مثلا اس کی کپڑے کی دکان ہے، یوں سمجھ رہے تاجر ہے کپڑے کا، اب اس نے حساب لگایا کہ مجھے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی ہے، تو اگر زکوٰۃ کے بجائے وہ 1 لاکھ روپے کے کپڑے الگ کر کے غریبوں کو تقسیم کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ 1 لاکھ روپیہ ہی دے، یعنی وہ جو چیز تجارت کر رہا ہے اسی سامان میں سے غریبوں کو اتنی چیز دے دی جن کی غریبوں کو حاجت ہے، تو اس کا دینا بھی جائز ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں اور صدقات میں افضل یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو پیسے دے دے، چونکہ ہر آدمی کی ضرورت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور زکوٰۃ و صدقات میں حضور کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ و صدقات جو ہے وہ انفع للفقراء، جو فقیروں کو زیادہ سے زیادہ نفع دینے والی ہے۔ تو اگر ہم نے ایک غریب کو کپڑا دے دیا، اسے کپڑے کی ضرورت نہیں تھی، تو اب لازمی بات ہے کہ وہ کپڑے بیچ کے پھر کوئی چیز ضرورت کی خریدے گا، تو جب آدمی کپڑا لے کے بیچے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کا تو نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کہ دکان پہ جائیں تو وہی کپڑا آپ کو 10 ریال میٹر دیں گے، لیکن آپ اس کو لے کے چلے جائیں، جی یہ میرے پاس ہے، آپ کتنے میں خریدیں گے؟ وہ کہ جی ہم تو 5 روپے میں خریدیں، کیونکہ اصولی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس قیمت پہ نہیں خریدیں گے جس قیمت پہ بیچتے ہیں۔ تو اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنس سے، یعنی گندم ہے گندم سے زکوٰۃ دے دی، کپڑا بیچتا ہے کپڑوں سے زکوٰۃ دے دی، اور کوئی چیزیں بیچتا ہے اس چیز کو زکوٰۃ کی قیمت میں دے دیا تو جائز ہے، لیکن انفع یہ ہے فقیروں کے لیے کہ ان کو پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات میں خرچ کر سکیں، جو ان کو ضرورت ہے اس میں استعمال کریں۔ اب دیکھیں تیسری بات، ایک ہو گئے فقیر، دوسرے ہو گئے مسکین۔ ان دونوں کا موٹا فرق سمجھ لیں۔ فقیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے پاس، لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے۔ اسی لیے فقہا مثال دیتے ہیں نا کہ ایک آدمی چاہے گھوڑے پر سوار آیا ہے لیکن وہ مانگنے والا ہے یا خیرات کا مستحق ہے تو زکوٰۃ دے دیں۔ یہ نہ کہیں بھی دیکھو یار تم تو گھوڑے پہ چڑھے ہوئے اور پھر بھی ہم سے خیرات مانگتے ہو، تو اتنی ضرورت کی چیزیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ اگر ایک مسکین ہے، اس کے گھر کے اندر مکان ہے رہائش کا، وہ اس میں رہتا ہے، لیکن وہ محتاج ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ اب اگر کوئی کہہ دے جی اس کے پاس تو مکان ہے یا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ مکان بیچ دے تاکہ اپنے رہنے کی جگہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے، وہ اس بیچارے کا جو سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تو یہ شریعت حکم نہیں کرتی۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی سائل آتا ہے یا کوئی مسکین آتا ہے یا کوئی فقیر آتا ہے تو ہم اس کی ظاہری حالت پہ فیصلہ کریں گے، ہم اس کے لیے تحقیق نہیں کریں گے کہ ایک آدمی بٹھائیں پہلے انکوائری کرے گی واقعی فقیر ہے، واقعی مسکین ہے، واقعی نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو قیامت میں خود گناہگار ہوگا۔ ہم شریعت کے مطابق ظاہری معاملے پر عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس کی ظاہری حالت بتلا رہی ہے کہ وہ غریب ہے یا فقیر ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھا کریں کہ بعض لوگ پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں اور ساری زندگی بہانے بناتے رہتے ہیں اور مختلف لباس پہن لیتے ہیں اور مختلف شکلیں بنا لیتے ہیں، بلکہ آج کل اللہ معاف کرے بڑے بڑے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے قبضے میں بعض بچوں کو رکھا ہوتا ہے اور بعض بچوں کے بازو خود توڑ دیتے ہیں، ان کی ٹانگیں خود توڑ دیتے ہیں، ان کو اپاہج کر دیتے ہیں اور ان سے بھیک منگواتے ہیں، اور وقت مقرر پر ایک پوائنٹ پہ گاڑی آئے گی اور ان کو رات کو لے جائے گی، اور جو وہ سارا دن کمائیں گے وہ سارا اس سے وصول کر لیں گے، اس سے صرف کھانا ملتا ہے یا رہائش ملتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اب چوتھی قسم کیا تھی؟ والمؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب کا معنی بعض علماء نے فرمایا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ کیا معنی؟ یعنی کافر ہے، ہم اس سے مہربانی کر رہے ہیں تاکہ مسلمان ہو جائے، یا مسلمان ہے نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے تو ثابت ہو جائے، تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن قول راجح یہ ہے کہ زکوٰۃ مؤلفۃ القلوب کو بھی اگر دیں گے تو شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ باقی جو علماء نے استدلال کیا ہے کہ صفوان ابن امیہ کو حضور نے دیا تھا حنین کے بعد، تو وہ اموال غنیمت ہیں، وہ اموال زکوٰۃ نہیں ہیں۔ اور اب مؤلفۃ القلوب جو ہیں علماء فرماتے ہیں کہ ختم ہو گئے، اللہ نے دین کو ظاہر باہر کر دیا اور اقطار عالم میں اسلام کا ڈنکا بج گیا، اللہ نے مشارق الارض و مغاربہا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو مؤلفۃ القلوب کرنے کی؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب وہ مؤلفۃ القلوب ختم ہو گئے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ختم ہو گئے لیکن کبھی حالات پیدا ہو جائیں تو ان کو بھی دینا جائز ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا قسم تھی؟ وفی الرقاب، گردن کا چھڑانا، یعنی ایک عبد ہے، مالک نے کہا مکاتب ہے اتنے پیسے دے دو تم آزاد ہو، تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی خود غلام خرید کر کے آزاد کر دے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہرحال راجح قول وہی ہے کہ عبد سے مراد عبد مکاتب ہے۔ اور اس کے بعد آیا والغارمین۔ غارمین کا کیا معنی؟ قرض دار، کہ اگر کسی بندے نے قرضہ لیا ہے، مقروض ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا، اب قرضہ دینا ہے، تو یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا قرضہ ادا کیا جائے اور ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں تاکہ وہ جا کے قرض ادا کریں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں نے قرضہ کسی کو دیا تھا، اب اگر مجھے وہ نہیں مل رہا تو میں کہوں زکوٰۃ ہو گئی، تو یہ غلط ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ دینے کے وقت نیت ہو اور جس کو دیا جائے اس کے مال قبضے میں آئے، اس کے بعد جو ہے وہ تبلیغ خالص ہو اور پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے غارمین جو ہے یعنی قرض دار جو ہیں جن پہ قرضہ ہے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ اسی پر حدیث مبارک نقل فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ان عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہ لصاحب الدین یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جس پہ قرض ہے، قرض دار ہے، اس کو بلائیں گے اور وہ اللہ اپنے سامنے اس کو کھڑا فرمائیں گے۔ فیقول یا ابن آدم، اللہ فرمائیں گے ابن آدم فیم اخذت ھذا الدین، تم نے یہ قرضہ کیوں لیا تھا؟ اللہ تو جانتے ہیں، یاد رکھو، لیکن قیامت میں یہ سارا اظہار ہوگا تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے، اولین و آخرین کو پتہ لگ جائے، اللہ کے عدل اور رحمت کی مثالیں سامنے آ جائیں۔ فرمایا کہ تم نے قرضہ کیوں لیا؟ وفیم ضیعت حقوق الناس، اور پھر تم نے وہ قرض ادا کیوں نہیں کیا؟ تم نے حقوق لوگوں کے کیوں ضائع کر دیے؟ فیقول یا رب انک تعلم، وہ کہے گا میرے پروردگار عالم، میرے رب آپ جانتی ہیں کہ انی اخذتہ، میں نے قرضہ لیا تھا، فلم آکل ولم اشرب، میں اس کو کھا پی نہیں گیا، ولم اضیع، نہ میں نے اس کو ضائع کیا ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ میرے ہاتھوں میں حادثہ ہو گیا، یعنی کیا بنا، یعنی جل گیا، آگ لگ گئی، یا چوری ہو گیا، یا کسی چیز میں ضائع ہو گیا۔ اور اس کے بعد بندے کو اللہ فرمائیں گے صدق عبدی، میرا بندہ تو نے سچ کہا ہے، باقی تو نے خود کھا پی کے ضائع نہیں کیا بلکہ حادثے میں ضائع ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے انا حق من قذالک اليوم، سب سے زیادہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں آج تیرا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ فَيَدْعُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فَيَدَعُ فِي كَفَّةِ مِيزَانِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز حکم دیں گے ملائکہ کو اور وہ اس کے پلڑے میں رکھیں گے اور اس کے بعد وزن کریں گے، فَتَرْجَعُ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ، پہلے قرضے کی وجہ سے جو اس کا پلڑا ہلکا تھا اب اللہ کی رحمت سے وہ پلڑا بھاری ہو گیا،
فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، اللہ فرمائیں گے اب میرے بندے کو جو ہے جنت میں داخل کر دیں۔ لیکن یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ تو اللہ کے جو حق ہیں وہ تو توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، بندے نے گناہ کیا توبہ کی سچے دل سے اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ جب تک ادا نہیں کیے جائیں اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتے، وہ ادا ہونے چاہیے۔ اب حالات یہ ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ادا تو کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہیں، اور نہ اس کا کوئی وارث ہے جو ادا کرے، تو اب کیا کرے؟ تو یہ اللہ کی مشیت پہ ہے۔ اگر وہ بندہ سچا تھا، اس کی نیت ادائیگی کی تھی اور اس نے قرضہ لے کے لذات و شہوات میں بھی ضائع نہیں کیا تھا، تو قیامت میں اللہ خود ادا فرما دیں گے۔ اسی لیے ایک دعا میں بھی آتا ہے کہ یا اللہ ہم پر آپ کے حقوق بھی بہت ہیں اور آپ کے بندوں کے حقوق بھی بہت ہیں، تو جو آپ کے حق ہیں مہربانی فرما کے وہ ہمارے بخش دیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں میرا اللہ وہ بھی آپ برداشت کر لیں، آپ کے خزانے یعنی خزانہ غیب میں کوئی چیز کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کو اپنی زندگی میں قرض ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح ایک بات کا یاد رکھیں کہ ہر آدمی اپنا وصیت نامہ جو ہے وہ لکھنے کے بعد گویا اس کے سرانے کے نیچے رہے، کیونکہ انسان کو موت و حیات کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، اولاد کو کوئی پتہ نہیں، آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے، اولاد کو کوئی پتہ نہیں، اس لیے وضاحت کے ساتھ لکھ دے کہ میں نے قرضہ فلاں سے لینا ہے اور اتنا فلاں کو دینا ہے، تاکہ اگر خدا نہ کرے آپ کی زندگی میں ادا نہ ہو سکے تو موت کے بعد بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ پہلے تجہیز، تکفین، تدفین اور اس کے بعد اس کے قرضے کی ادائیگی، اور اس کے بعد جو بچے گا وہ میراث کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو اس لیے ہر بندے کو یہ وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور ان کا ادا کرنا جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے۔ لیکن بعض کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایک بندہ صحیح معنی میں قرضہ دینا چاہتا ہے لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، وہ چاہیں تو خود بھی ادا فرما دیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو الغارمین کے بعد ہے وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن میں پہلے ہے نا للفقراء لام ہے جو تملیغ میں دلالت کرتا ہے، اور یہاں فی ہے، فی ظرفیت کے لیے ہوتی ہے، تو یہ معنی تقاضا کر رہی ہے کہ یہ قسمیں جو ہیں وہ پہلی قسموں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے فرمایا فی سبیل اللہ ومنهم الغزاة الذین لا حق لهم بالدیوان۔ سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ ان لوگوں سے وہ مراد ہیں جو اللہ کے راستے میں مجاہد ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور ان کا دیوان مانا رجسٹر، یعنی ان کا جو ہے وہ نام بھی درج نہیں کہ اس کو وظیفہ ملتا ہو، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں عند الامام احمد والحسن واسحاق والحج من سبیل اللہ للحدیث، اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن اور حضرت اسحاق اور اسی طرح باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ حج جو ہے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یعنی جو آدمی حج پہ نکلا ہے اور حاجی ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں کتنا بڑا امیر آدمی ہو، لیکن آیا جدے میں مکے میں چوری ہو گئی، مال گم ہو گیا، غریب ہو گیا، اب تو اس کے پلے میں کچھ نہیں ہے، تو اس کی اس وقت کی حالت کو دیکھ کر اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے بھی یہ تو بڑا آدمی ہے اپنے ملک میں بڑا ہوگا، اب تو بڑا نہیں ہے نا، تو اس لیے وقتی فیصلہ جو ہے اس پر اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور فی سبیل اللہ کا معنی ہی یاد رکھو یہ ہے کہ مجاہد یا حاجی، فی سبیل اللہ کے لفظ کو اپنے عموم و اطلاق پہ لے کے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ رفاع عامہ میں خرچ کر دے، اور سڑکیں بنانے پہ اور پانی پلانے پہ اور کنویں کھودنے پہ اور یتیم خانے بنے، وہ ناجائز ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر حدیث مبارک میں اس کی تشریح آ جاتی۔ تو جب اللہ کے نبی نے تشریح فرما دی کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ الغزاة، وہ لوگ جو مجاہد ہیں، اور فی سبیل اللہ سے مراد کون ہیں؟ جو حاجی ہیں۔
تو لہذا اس لفظ کو ہم عام معنوں میں نہیں لے سکتے. اس کی وجہ بات رکھو. دیکھو نا، اگر یہ ہم عام لے لیں کہ فی سبیل اللہ کے معنی جی اللہ کے راستے میں، تو ہم جب یہ غریبوں کے لیے یتیم خانہ بنا رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کے راستے میں ہے، سرائے بنا رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کے راستے میں ہے، ہسپتال بنا رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کے راستے میں ہے. اگر یہی معنی ہوتا تو پھر پہلے قسمیں مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، یہ جو اللہ نے معین کیے ہیں تو مانا ہوا کہ یہاں بھی عام مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں یا اللہ کے راستے میں حج پہ نکلے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ ابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُجْتَهِدُ فِي بَلْدٍ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَىٰ سَفَرِهِ. اور فرمایا ابن السبیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ راستے کا بیٹا، یہ محاورہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مسافر، جو مسافر سفر قطع کر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں کہ وہ سفر میں اس کی مدد کر سکے، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَيُؤْتَىٰ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ كِفَایَتُهُ فِي ذِهَابِهِ وَإِيَابِهِ. ایک مسافر ہے، اب اس کے پاس بھی مال نہیں ہے تو اس کو بھی آپ اتنا زکوٰۃ دیں گے جو اس کے گھر میں، وطن میں پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، آنے جانے کے خرچے کا ذریعہ بن جائے، اتنی زکوٰۃ دینا اس کو بھی جائز ہے. والدلیل علی ذلک وما رواه الامام ابو داود وابن ماجہ من حدیث معمر بن زید بن اسلمة ابن يسار عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. وقد رواه سفيان عن زید بن اسلم عن عطاء مرسلا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل جو ہے ابن السبیل مسافر کی یہ آیت ہے، اور اس کے بعد امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں معمر زید بن اسلم سے یہ روایت ہے ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا کہ لا تحل الصدقۃ لغنی، جو غنی ہے اس کو زکوٰۃ لینا حلال نہیں مگر 5 جگہ پر. 5 وجہ سے غنی بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا العامل علیہا، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی وصولی پہ عامل مقرر کیا گیا، چاہے وہ غنی ہے اس کو زکوٰۃ سے دینا جائز ہے. او اشتراها بمالہ، یا کسی غنی بندے نے پیسے دے کر زکوٰۃ کا مال خرید لیا ہے اس کو بھی جائز ہے. او غارم، ہے تو وہ بڑا آدمی لیکن قرضہ ہو گیا. او غاز فی سبیل اللہ، ہے تو بڑا آدمی لیکن جہاد پہ نکلا ہے اور مقروض ہو گیا یا پیسہ نہیں ہے. او مسکین تصدق علیہ منہا، یا کوئی غریب ہے اس کو کسی نے زکوٰۃ دی ہے، اس کے بعد وَأَهْدَىٰ لِغَنِيٍّ، اس نے کسی غنی کو ہدیہ کر دیا تو اب غنی کو کھانا جائز ہے. اب دیکھیں مسکین ہے، ان کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے لیکن وہ مسکین جو ہے اپنے گھر سے کسی غنی کو کھلا رہا ہے تو جائز ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس کے لیے تھی، اب یہ اگلے بندے کو ہدیہ دے رہا ہے. اسی طرح آج کل جتنے مدارس ہیں وہ اسی طرح چلتے ہیں، کیونکہ مدارس میں زکوٰۃ کے علاوہ جو پیسہ ہے وہ تو بہت کم ہوتا ہے، ہدیہ تو دیتے نہیں ہیں لوگ، اکثر جو ہے وہ زکوٰۃ و صدقات ہوتے ہیں. تو وہ یہی کرتے ہیں بیچارے کہ وہ طلبہ کو دے دیا اور پھر طلبہ نے مدرسے کی امداد میں دے دیا. ان کو پتا ہے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، ہمارا انتظام انسلام سارا جو ہے اسی حالات سے ہوتا ہے. لیکن اس کا بہتر حل بعض علماء نے یہ تجویز کیا ہے کہ بعض احتیاط والے جو علماء ہیں انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، وہ شریعت کے بھی مطابق ہے اور جائز بھی ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلا ایک طالب العلم کا وظیفہ بنا دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو 4000 روپے یا 3000 یا 2000 مہینہ دیں گے وظیفہ. اب جب زکوٰۃ آئی تو طالبوں کو دے دی، تو زکوٰۃ کا مال ہے اور اپنے غریبوں کو دیا ہے. طالب تو ہوتا ہی غریب ہے، دینی مدرسوں میں پڑھنے والے جو ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، امیروں کے بچے تھوڑا دین پڑھتے ہیں. وہ تو اگر آج کل کوئی آ بھی جائے 1%، 100 میں سے 2%،
ورنہ عام طور پہ غریب مسکین ان لوگوں کے بچے جو فیس ادا نہیں کر سکتے، جو انگلش سکولوں کے پیسے نہیں بھر سکتے، وردیاں نہیں بنوا سکتے، لباس نہیں خرید، وہ غریب مسجدوں میں پڑھتے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آپ نے دے دیا، بچہ مالک بن گیا، ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا ہو۔ اب اس کے لیے آپ نے شرائط رکھ دی ہے کہ بھئی تمہارا مہینے میں کھانے کے اتنے پیسے ہیں، میس میں داخل کراؤ، تمہاری کتابوں کے اتنے پیسے ہیں، میس میں داخل کراؤ، اور تمہاری فلاں چیز کے اتنے پیسے جا کے، اب وہ جو ہے وہ جا کے باقاعدہ داخل کرتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ بھی صحیح معنی میں ادا ہو گئی، اور وہ پیسہ جو ہے باقاعدگی کے ساتھ مدرسے میں بھی آ گیا۔ کیوں اس طرح یہ ہوتا ہے، مثلا آپ نے ایک طالب کو زکوٰۃ دے دی، وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کے چلا جائے، آپ کیا کریں گے؟ تو مدرسہ آپ کیسے چلائیں گے؟ اس طرح تو اگر رہے گا تو پیسے دے گا تو کھانا بھی دے گا نا، اگر پیسے نہیں دے گا تو کھانا کہاں سے کھائے گا؟ تو وہ مہینے کی باقاعدہ جا کے پیمنٹ کرے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ طالب سمجھتا ہے کہ میں نے پیسہ دیا ہے، میں مفت نہیں کھا رہا، میں مانگے تانگے کا مال نہیں کھا رہا ہوں، میں نے باقاعدہ پیسہ دیا ہوا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کھانا صحیح نہ آئے تو وہ پکڑتا ہے کہ جی حضرت ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں، یہ باورچی کیسے پکا رہا ہے کہ پانی نظر آتا ہے لیکن دال نظر نہیں آتی۔ تو وہاں بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، باورچی اکثر جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نہ آپ کو گھی نظر آئے گا انشاءاللہ، نہ سبزی نظر آئے گی، بس گرم کر کے پانی آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور روٹی ایسی ہوگی آدھا اس میں مٹی ہوگی، آدھی پتھر ہوگا، اور تاکہ ایک بندہ جو کھائے تو کھا ہی نہ سکے، اور اس لیے روٹی تھوڑی خرچ ہوگی، جب نہیں کھا سکے گا تو کیا کرے گا؟ اگر وہ اچھا پکائے تو ایک کے بجائے طالب تو 3 روٹیاں کھا جائے گا، ایک پلیٹ کے بجائے وہ 1.5 پلیٹ مانگے گا۔ لیکن اب چونکہ اس نے پیسہ دیا ہوا ہے تو وہ ڈنڈے سے مانگ سکتا ہے کہ جی ہم نے پیسہ دیا، ہم نے کھانے کی رقم ادا کی ہے، لہذا یہ مین آنا چاہیے، اور اچھا پکا نہیں ہے نکالیں باورچی کو۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ زکوٰۃ بھی صحیح ادا ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ والوں کو فائدہ بھی صحیح پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال سب سے زیادہ مستحق جو ہے زکوٰۃ کے، وہ دین کے مدارس ہوتے ہیں، ان کو آپ بتلا دیا کریں کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں۔ اسی لیے جو بڑے محتاط لوگ ہیں ان کے زکوٰۃ کے فنڈ بھی الگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک اکاؤنٹ زکوٰۃ کا ہوتا ہے اور ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ عام صدقات کا ہوتا ہے، تاکہ دونوں اکاؤنٹ میں پیسہ جمع بھی نہ ہو جائے اور صحیح مصرف پہ خرچ کیا جائے۔ بہرحال الحمدللہ اکثر مدرسے جو ہیں وہ اس کا پورا خیال کرتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقد رواہ سفیان عن زید، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری، تو دونوں سفیانان ہو گئے نا، تو اس لیے فرماتے انہوں نے بھی روایت کی ہے، لیکن مرسل نبی داؤد عطیۃ العوفی نبی سیدنا خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ لغنی الا فی سبیل اللہ وابن السبیل او جار فقیر ویہدی لک او یدعوک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غنی کو زکوٰۃ کھانا حلال نہیں مگر اس رستے میں کہ اللہ کے رستے میں مجاہد ہے اور پیسہ ختم ہو گیا، یا فرمایا ابن السبیل مسافر ہے، او جار یا ہمسایہ ہے کسی فقیر کا مسکین کا، اور وہ مسکین اس کو گھر دعوت پہ بلا کے کھانا کھلا دیتا ہے یا اس کے گھر میں کھانا پکا کے بھیج دیتا ہے، تو وہ بھی غنی کو کھا لینا جائز ہے۔ وقوله تبارک وتعالی فریضۃ من اللہ، ای حکم المقدر بتقدیر اللہ فرضہ و قسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے جو اللہ نے مقدر کر دیا بندوں کے لیے، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے جو اللہ نے فرما دی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اے علیم بظواہر الامور واقعہ ساری باری، اللہ جاننے والے ہیں جو ہمارے امور ظاہر ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں کہ میرے بندوں کی کیا ضروریات ہیں، کیا حاجات ہیں۔ حکیم فیما یقولہ ویفعلہ ویشرعہ ویحکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والے ہیں جو فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو شریعت مقرر کرتے ہیں، اللہ جو حکم جاری کرتے ہیں سارے علم اور حکمت سے مشتمل ہیں۔ لا الہ الا هو لا رب سوا،
کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور کوئی رب نہیں اس کے سوا ہمیں پالنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا۔ اب فرمایا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافق لوگ جو ہیں وہ میرے نبی کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہوا اذن، اذن مانا کان، کیا مانا؟ یعنی حضور سب کی بات سننے والے ہیں۔ منافق کہتے ہیں بابا حضور تو ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں نا، ابھی جو مرضی آئے کہہ دو، بعد میں جا کے قسمیں کھا لیں گے، حضور مان لیں گے بات، کیونکہ حضور تو سب کی سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، یعنی آپ کے بعد زیادہ سننے کو کہہ دیتے ہیں اذن، اور اصل مقصد جو ہے نعوذ باللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے۔ اللہ نے نفی فرمائی، اللہ نے فرمایا بدبختو میرا نبی سنتا ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہاری حرکتوں کو نہیں جانتا، بلکہ ایمان والے اخلاص والوں کی بات کو وہ جانتا ہے۔ اور کرم ہے، احسان ہے کہ وہ جاننے کے باوجود بھی سن لیتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں، ان کو پتہ ہے کہ تم کیا ہو، لیکن یہ اس کا کرم ہے اور شان ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک نے میرے نبی کو ایسا خلق عظیم بنایا ہے، آپ اپنوں کی بات بھی سنتے ہیں، دوستوں کی بات بھی سنتے ہیں، دشمنوں کی بات بھی سنتے ہیں۔ حضور پاک کے جو دشمن ہیں اگر ان کو تکلیف ہو جائے تو حضور عیادت کرتے ہیں، حضور جا کے ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ظالموں کیا کہہ رہے ہو، اللہ کا نبی تو سنتا ہے، باقی بات ہے، لیکن ایک مومن کی بات ہے، مخلص کی بات ہے جس میں حق بھی ہے، سچائی بھی ہے، خیر خائی بھی ہے، اور ایک منافق کی بات ہے جو جھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا نبی سن رہا ہے۔ لیکن تم سن لو الذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ میرے نبی کو دشمن ایذا پہنچانا چاہتے ہیں وہ سن لیں، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہیں، یحلفون باللہ لکم، یہ آگے قسمیں کھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ اللہ نے فرمایا یہ قسمیں کھا کے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ بات تو یہ تھی کہ اللہ اللہ کے رسول کو راضی کرتے، ایمان والے ہوتے، یہ جھوٹی قسمیں کھا کے راضی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز جاننے والے ہیں۔ اور فرما دیا علم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ وان لہ نار جہنم خالدا فیہا، جو لوگ میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کے اعراض کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور جہنم جو ہے ذالک الخزی العظیم، یہ سب سے بڑی رسوائی ہے اور سب سے بڑی ذلت ہے جو کسی کو ملے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ منهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، يقول تعالى ومن المنافقين قوم
منافقی میں جماعت ہے، یؤذون رسول اللہ بالکلام فیہ، اللہ کے نبی کو ایذا دیتی ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یعنی من قال له شيئا صدقه فينا ومن حدثه صدقه فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا، یعنی وہ کہتے تھے کہ حضور پاک کی تو صفت یہ ہے کہ جو آدمی آئے آپ سچا سمجھتی ہیں، اور جو آدمی آگے کوئی بات کرے حضور اس کو بھی سچا سمجھتی ہیں، اور اگر ہم حضور کے پاس جا کے قسمیں کھائیں گے تو حضور ہمیں بھی سچا مان لیں گے۔ انہوں نے کہا حضور تو سب کی بات مان لیتے ہیں، ہم بھی جا کے قسمیں کھا لیں گے۔ ربا معناه عن ابن عباس ومجاہد وقتادہ رضوان اللہ علیہم، ان سب نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ قال اللہ تعالی قل اذن خیر لکم، میرا مدنی سنتے ہیں، ہوا اذن خیر، وہ تو بہتر سے ہے سننے والے، یعرف الصادق من الکاذب الکافرین، میرا مدنی جانتے ہیں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یؤمن باللہ، میرا مدنی اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، کیا مانا ویصدق للمؤمنین، جیسے اللہ کی باتوں کو ماننے والے میرا محبوب جو ہے وہ مومن صادقین کی باتوں کو بھی ماننے والے ہیں۔ وَرَحْمَةً رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أَيْ وَحُجَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور میرے پاک نبی رحمت ہیں، کیا مانا مومنین کے لیے جب رحمت ہے تو کافروں کے لیے وہ حجت ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، جو لوگ اللہ کو ایذا پہنچائیں، کیا مانا اللہ کی نافرمانی کریں، یا جو لوگ میرے مدنی محبوب محمد مصطفیٰ کو ایذا پہنچائیں، کیا مانا حضور کی گستاخی کریں، اعراض کریں، نافرمانی کریں، حضور کا حکم نہ مانیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ میرے نبی میرے مدنی پیارے کو ایذا پہنچاتے ہیں، کیا مانا نافرمانی کرتے ہیں، حضور کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، حضور کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہ یاد کر لیں، سن لیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب یہ عذاب اللہ چاہے تو دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت کا عذاب تو پکا ہی پکا ہے۔ فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوا ان کانوا مؤمنین، اللہ فرماتے ہیں یہ قسمیں کھاتے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ تم کو راضی کریں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا بدبختی اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ یہ جھوٹی قسمیں کھا کے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کو راضی کرتے؟ اگر یہ ایمان والے ہیں، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، یاد رکھو یحادد اللہ مانا جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے، اللہ کے فرمان سے اعراض کرے، فان لہ نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، مانا کافر ہو۔ اگر گناہگار ہے تو توبہ سے معافی مل جائے گی، اور اگر گناہگار ہے تو قیامت میں شفاعت سے بھی معافی مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، توحید خالص پہ ہو۔ ذالک الخزي العظیم، یہ جہنم کی سزا جو ہے بہت بڑا ذلت والا عذاب ہے، اللہ بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں اور ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں محشر کے فتنے سے بچا لے۔ قال قتادہ رحمہ اللہ تعالی فی قولی تعالی یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قال ذکر لنا ان رجلا من المنافقین قال
والله إن هؤلاء لخيرنا وأشرافنا وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال فسمعها رجل من المسلمين وقال والله إنما يقول محمد حق ولا أنت أشر من الحمار. قال فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الرجل فدعاه فقال ما حملك على الذي قلت فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ ایک منافق کہنے لگا واللہ ان هؤلاء لخيارنا واشرافنا وان كان ما يقول محمد حقا. کہنے لگا پھر یہ ہمارے سب سے بڑے سردار ہیں اور سب سے بڑے اچھے ہیں جو اگر حضور کی بات مان لیں پھر تو مسلمان بڑے ہوئے، حالانکہ نعوذ باللہ یہ تو گدھا سے بھی برے ہیں. قال فسمع رجل من المسلمین، ایک مسلمان اس کی بات سن رہا تھا، اس نے اس منافق کو کہا واللہ انما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لحق. اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرا مدنی جو فرماتی ہے وہ حق ہے، اور تم جو ہو تم خود گدھا سے بھی زیادہ بدبخت ہو اور پاگل ہو، عقل سے فارغ ہو. قال فسعى بها الرجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره. اب مسلمان نے آ کے حضور کو خبر دی کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ جو ہے وہ ایسے کہہ رہا تھا مسلمانوں کے بارے میں. فارسل الى الرجل فدعاه. حضور پاک نے بھیجا، اس بندے کو بلایا اور آپ نے فرمایا ما حملك على الذي قلت، تم نے یہ بات کیوں کی، کیا وجہ ہے، تم نے کیوں مسلمانوں کو ایسے کہا ہے. قال فجعل يلتعن ويحلف. کہنے لگا خدا کی قسم یا رسول اللہ اس پہ خدا لعنت کرے جیسے یہ کہا، میں نے تو یہ بات نہیں کہی، میں نے تو بات کہی بھی نہیں ہے بالکل. اور مسلمان جس نے سنا تھا اور سچی خبر دی تھی وہ دعا کر رہا ہے اللہم صدق الصادق وکذب الکاذب. وہ دعا کریں اللہ سچ بولنے والے کو سچا کر دے اور جھوٹ بولنے والے کو جھوٹا کر دے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا تو دلیل ہو گئی کہ وہ اس مومن جو ہے وہ سچ بولنے والا ہے اور منافق جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے قرآن نازل کیا علم یعلموا انہ من يحادد الله ورسوله والآية أي لم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز وجل أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد والله ورسوله في حد. ألم يعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، کیا ان کو ابھی تک یقین نہیں ہوا، اس بات کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، یحاد اللہ مانا یعنی اللہ رسول کا حکم ایک حد میں ہے لے دوسری حد میں کھڑا ہے، مخالفت میں کھڑا ہے، اعراض میں کھڑا ہے، اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے. وَأَنَّ لَهُ نار جہنم خالدا فیہا ای مہانا معذبا وذالک الخزي العظیم وهذا هو الذل العظیم والشقاء الكبیر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے جو لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، ان کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے مہانن اہانت کے ساتھ، عذاب کے ساتھ. وَذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ وَهَذَا هُوَ الذِّلُّ الْعَظِيمُ. یہ جہنم کی آگ جو ہے سب سے بڑی ذلت ہے اور سب سے بڑی بدبختی ہے کہ جو جہنم میں گیا وہ سب سے بڑا ذلیل بھی ہے، بدبخت بھی ہے، اور جو بچ گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچائے اور سب کو جنت نصیب فرمائے. دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت نصیب فرما. اور مسلمانوں اندازہ کر لیں کہ دیکھیں اب اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود گرمی کا یہ عالم ہے، تو ذرا غور کریں کہ جب قبر میں ہوں گے تو کیا حال ہے. کبھی غور بھی کیا ہے رات کو گھر میں سوتے ہوئے اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے ایئر کنڈیشن پہ بیٹھ کے 10 کھانے اڑاتے ہوئے
ببسی کے ڈرم خالی کرتے ہوئے کبھی سوچا بھی ہے کہ کیا حال ہوگا جب قبر میں پڑے ہوں گے؟ دعا کرو اللہ قبر کو جنت بنا دے، اللہ تبارک و تعالی حفرۃ من النیران جہنم کے گڑھا ہونے سے بچا لے، ورنہ اس میں جو حال ہے پھر اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اگر اللہ نے جنت بنا دی تو پھر تو قبر میں بھی مزے ہیں، پھر تو قبر میں بھی مزے ہیں۔ قبر جہاں ہو، چاہے پانی میں ہو، چاہے آگ جل جائے، چاہے زمین میں دفن ہو جائے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے اور وہی اللہ اس کو راحت پہنچانے پہ قادر ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بلیغ، بڑے خطیب، اللہ نے بڑا آپ کو حسن بھی دیا، جمال بھی دیا، خطابت بھی دی، بلاغت بھی دی۔ تو جب سیدنا ابو بکر کے زمانے میں یمامہ کے مسیلمہ بن الکذاب اس بے ایمان سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جنگ لڑ رہے تھے، تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے مولا سالم ابی حذیفہ، سالم مولا ابی حذیفہ کھڑے تھے۔ تو حضرت ثابت نے کہا کہ یار حضور کے زمانے میں اس طرح تو ہم نہیں لڑتے تھے، ہمیں جم کے لڑنا چاہیے۔ اور بعض روایات میں انہوں نے کہا کہ ایسا کرو زمین کھود لیتے ہیں، اپنے آپ کو یہاں تک دفن کر دیتے ہیں کہ بھاگنے کے تو ہوں گے نہیں، بھاگ ہی نہیں سکیں گے، لڑیں گے۔ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت آئے خواب میں اور مجھے کہا کہ میرا بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، مرتے ہوئے میرے اوپر جو درع تھی نا، وہ جو درع پہنتے تھے وہ بہت بڑی قیمتی تھی اور فلاں بندے نے وہ درع میری مرنے کے بعد اتاری ہے، اور اس وقت وہ درع جو ہے اس نے اپنے خیمے میں فلاں سامان کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اور اس جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں گھوڑا اس کا بندھا ہوا ہے، اس جگہ میری وہ زرہ اس نے چھپائی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن الولید کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ میری زرہ برآمد کریں، اور جب زرہ مل جائے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کے دینا اور کہنا کہ یہ میرے فلاں بندے کو قرضہ دینا ہے، یہ ادا کر کے میرا قرضہ ادا کر دیں، اور میرا غلام جو ہے فلاں اس کو بھی آزاد کر۔ صحابی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، ابھی حضرت ثابت تو مر گئے، شہید ہو گئے، اب یہ تو خواب کی بات ہے، اب خواب پر جا کے میں کسی بندے کو پکڑوا دوں۔ ہم نے کہا پھر خیال آیا کہ بہرحال ایک حضور کے صحابی ہیں، ان کی بات پہنچاؤں۔ میں نے حضرت خالد کو کہا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پکڑو اس بندے کو۔ حضرت خالد نے جا کے پکڑا تو جو بات جو نشانی بتائی تھی اسی طرح گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے، اسی جگہ اس نے چھپائی ہوئی ہے، وہ درع مل گئی۔ حضرت ابو بکر کی خدمت میں لائے تو انہوں نے فرمایا کہ یار موت کے بعد کسی کی وصیت کو جاری کرنا جو ہے آج تک تو نہیں ہوا، لیکن یہ میرے مدنی کا صحابی ہے، اس کا خواب میں آنا بھی سچا ہے، تو آپ نے ان کی وصیت کو جاری کر دیا۔ تو جن کو اللہ شان دیتے ہیں وہ تو پھر مرنے کے بعد بھی رحمت میں ہوتے ہیں، جنت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مرنے والوں کو، شہید ہونے والوں کو مردہ بھی نہ کہو، مردہ کیا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے ان کو ایسی زندگی دی ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ہیچ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی اکٹھے دفن ہیں اور اس بندے پہ اللہ راضی ہے اور یہ کافر ہے، تو اس کی قبر جو ہے بڑھ جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، وہ عالم ہی الگ ہے، وہ دنیا بھی الگ۔ اب دیکھو نا، ایک کیپسول بناتے ہیں، راکٹ چھوڑتے ہیں، اس راکٹ میں دو بندے بیٹھے ہیں اور وہ جا رہا ہے، اسی میں وہ کھا بھی رہے ہیں، اسی میں وہ پی بھی رہے ہیں، اسی میں وہ سو بھی رہے ہیں، اسی کے اندر ان کے سارے انتظامات ہیں۔ اگر یہ بندے کر سکتے ہیں کہ راکٹ میں بھی آرام پہنچا دیں، کھانا پہنچا دیں، ہوا پہنچا دیں، آکسیجن پہنچا دیں، ان کو راحت پہنچا دیں، تو اللہ کے آگے مشکل ہے۔ اگر یہ زمین میں دریاؤں میں آب دوز ہوتی ہے جو دریاؤں کے اندر چلتی ہے، یعنی این سمندروں کے نیچے ہے،
اور وہ سینکڑوں فٹ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور اوپر کوئی پتہ نہیں لگتا کہ آپ دوست کہاں چلے. اسی میں ان کا کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں. وہاں آکسیجن بھی ان کو پہنچ رہا ہے، ہوا بھی پہنچ رہی ہے، رات کو مزے سے نیند بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں. اچھا تکلیف ہو جائے تو باقاعدہ بات کر کے مطلب بھی کرتے ہیں. اگر بیمار ہو جائے وہیں بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا بھی لے لیتے ہیں. تو یہ اگر بندے کر سکتے ہیں کہ سمندر کے نیچے آرام پہنچا دیں، فضاؤں میں آرام پہنچا دیں، خلاؤں میں آرام پہنچا دیں، کسی کو چاند پہ اتار کے آرام پہنچا دیں، تو اللہ کے آگے مشکل ہے. اس لیے بس دعا کیا کرو کہ اللہ پاک قبر کو باغ جنت بنا دے. اور جو لوگ ہمارے فوت ہو گئے ہیں، والدین ہیں، اقارب ہیں، ارحام ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، جن سے ہم نے علم پڑھا ہے یا جنہوں نے ہم پہ کبھی ڈھیلے کا بھی احسان کیا ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کو باغ جنت بنا دے. اور جو زندہ ہے ہم سب کا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. کہتے جی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا جائز ہے. مسئلہ تو نماز تو پڑھو یار، ٹوپی کے جھگڑے تو بعد میں کرنا. ہاں جو نماز نہیں پڑھتے ان سے بھی آپ نے کبھی جا کے کہا ہے کہ مہربانی کرو نماز پڑھو، یا جو پڑھتا ہے اسی کے جھگڑا ہے کہ ٹوپی ہو یا نہ ہو، پگڑی ہو یا نہ ہو، اور سر ننگا ہو یا سر ڈھکا ہو، کیا بس ہے. اللہ ہدایت. اللہ اکبر. اللہ یاد رکھو اللہ کے بندے، نماز اگر سر پہ کپڑا نہ ہو تو جائز ہے، گلے میں قمیص بھی نہ ہو تو نماز جائز. دیکھا نہیں احرام میں سر پہ کپڑا ہوتا ہے؟ تو اگر نماز ناجائز ہوتی تو پھر احرام میں بھی سر پہ کپڑا ڈالنا ضروری ہوتا. اتنا تو اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے. یہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک جو ہے یہ بندے کا عورہ ہے، یہ چھپا ہوا ہے، نماز جائز ہے. یعنی ایک آدمی نے ایک چادر باندھی ہوئی ہے، اوپر کوئی چادر ہی نہیں، قمیص ہی نہیں، پگڑی نہیں، ٹوپی نہیں، کچھ بھی نہیں، جائز ہے. لیکن اگر اللہ عطا فرمائے تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ، پورا لباس پہن کے آؤ. اللہ کے دربار میں جا رہے ہو، کسی منسٹر کو ملنا ہو، وزیر کو ملنا ہو، جج کو ملنا ہو، کورٹ میں جانا ہو، عدالت میں جانا ہو، وہاں اہتمام کرتے ہو اور اللہ کے دربار میں نہیں کرتے ہو آمد. اور بعض لوگ میرے بھائی جو ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ایک دفعہ حضور نے بغیر سر کے کپڑے کے نماز پڑھی ہے، کہتے ہیں سنت ہے. بالکل سنت ہے، لیکن جو سنت ساری زندگی والی ہے اس کو چھوڑ کے ایک دن والی پہ عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دراصل سمجھ میں غلطی لگ جاتی ہے. دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت. اسی طرح ایک دفعہ کھڑے ہو کر حضور سے پیشاب کرنا بھی ثابت ہے، تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت کہو گے؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حضور کا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ثابت ہے. تو کوئی آج کہے گا بابا کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو سنت ہے، اور لوگ چونکہ آج کل نہیں کرتے کھڑے ہو کے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرو، سارے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو. کوئی عقل ہے؟ اور سنت کو زندہ کرنے کا معنی سمجھو کہ جب سنت کے مقابلے پہ بدعت رائج ہو جائے، کہ لوگ سنت کو چھوڑ کے بدعت میں پڑ گئے ہیں، اب ہم سنت کو زندہ کریں تو اللہ 100 شہید کا ثواب دیں گے. لیکن اگر ایک سنت کے بجائے دوسری سنت پہ لوگ عمل کر رہے ہیں تو جھگڑا ہے ہی نہیں، وہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت. تو مسئلے کو سمجھا کریں، ورنہ ہر کسی کا تعلق یہی ہے کہ میں سنت پہ عمل کروں، اور اللہ اسی کی توفیق دے کہ اللہ ہمیں بھی کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق دے، لیکن ساتھ کتاب و سنت کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. کہ بھئی ایک سنت یہ ہے کہ میرے مدنی پاک نے ساری زندگی نماز پڑھائی، امام بنے مکے میں، مینا میں، عرفات میں، اور حدیبیہ میں، حنین میں، تبوک میں، ہر مقام پر ما سوائے احرام کے حضور نے کتنے دفعہ سر سے کپڑا اتار کے نماز پڑھی. تو اس لیے اگر کبھی کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے سر ننگا پڑھ لے، کوئی حل نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آمدن ٹوپی ہے تو اتار کے پھینک دے، رومال ہے تو اتار کے پھینک دے. اور آج کل تو ویسے بھی فیشن ہو گیا ہے نا جی، سر پہ کپڑا اوڑھ کے چلو نا
تو یہ مانا ہے کہ یہ پرانے لوگ ہیں، دکی انوسی لوگ ہیں۔ فیشن یہ ہے کہ بال بھی انگریزی کٹے ہوئے ہوں اور سر پہ کپڑا بھی نہ ہو اور مانگ جو ہے وہ ٹیڑھی نکلی ہوئی ہو اور نیچے پینٹ ہو اور اوپر شرٹ ہو اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہو۔ یہ بڑے آدمی کے طریقے، کیونکہ بڑے آدمی جو ہے نا ماشاءاللہ، اونٹ بھی بڑا ہوتا ہے نا، وہ دیکھا نہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، کھڑے ہو کے کھاتا ہے۔ یہ بھی ٹیبل پہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ اچھا، کھڑے ہو کے کھانے میں کتنے فائدے ہیں؟ پلیٹ پکڑ لے گا نا، دوسرا تو اکٹھے شریک ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اس سے بڑی دشمنی ہے لڑانے کی مسلمان کو۔ اسلام تو کہتا ہے پانی بھی کٹھے پیو، کھانا بھی کٹھے کھاؤ، نماز بھی کٹھے پڑھو، عیدین بھی کٹھے پڑھو، جمعہ بھی کٹھے پڑھو، تاکہ اس میں برکت ہو، محبت ہو، مودت ہو۔ لیکن انگریز کہتا ہے نہیں، حضور کے حکم کی مخالفت کرو، ہر آدمی پلیٹ پکڑ کے کھڑا ہو اور تماشا بنا ہوا ہو، ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے، اب دوسرے ہاتھ میں کیسے کھاؤں، گر جائے نہ گر جائے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ یار یہ چیز اٹھاؤ جو کھڑے کھڑے کھا بھی سکوں، یہ نہ اٹھانا کہیں ایسے نہ ہو، کیا کروں گا پھر؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرمائے۔ جنت اور دوزخ کہاں ہے؟ جنت آسمانوں میں ہے اور دوزخ اسفل سافلین میں ہے۔ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، اب 5ویں کرنا چاہتا ہے، ایک کو طلاق دے دے پھر کر لے، چاہے 5ویں اکٹھی نہیں ہو سکتی، 5 بیویاں اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ابھی مقصد ہے، اتنا بہادر نہیں۔ اگلے دن اخبار میں تھا ایک آدمی نے 203 شادیاں، ابھی وہ 2 اور کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں تاکہ 205 پوری ہو جائے۔ بہرحال 4 بیویوں سے زیادہ اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ کافر کو سلام نہیں کر سکتے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ بچہ مردہ پیدا ہو، قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ عجیب آدمی۔ اگر کوئی آدمی سودی لین دین کرتا ہے مر جائے، جنازہ تو پڑھیں گے، کافر تو نہیں ہے، گناہگار ہے نا۔ نابینا کو امام بنانا کیوں مکروہ ہے؟ کہ وہ صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، پاکی پلیدی کا خیال نہ رکھ سکے۔ لیکن اگر نابینا عالم ہے اور صفائی کا خیال رکھتا ہے تو جائز ہے۔ حضور پاک نے خود مدینے پاک میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام بنایا جو نابینا تھے۔ اب کے بعد جو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، 6 رکعت نفل ہے، 2 رکعت ساتھ نہیں، 2 رکعت جو ہے تو سنت مؤکدہ ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ تو سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد اگر چاہے تو پھر 2 رکعت کر کے 6 نفل پڑھے۔ مہر کا طے کرنا جو ہے لڑکا لڑکی پر ہے یا ان کے ماں باپ پہ؟ آج کل تو شادی بھی لڑکا لڑکی خود کر لیتے ہیں، ماں باپ کا کیا کام رہ گیا ہے؟ نہیں، آج کل ماں باپ کا کیا کام رہ گیا؟ وہ تو خانہ بلدیت میں نام لکھوا دیتے ہیں۔ اکثر شادیاں تو کورٹ میں ہوتی ہیں اور اکثر تو شادی کرنے کے بعد فون کرتے ہیں، ڈیڈی میں نے کر لیا، انہوں نے کہا اچھا کیا جی، اور کیا کریں؟ بہرحال جو باحیا اولاد ہے ان کے رشتے بھی والدین طے کرتے ہیں اور حق المہر بھی والدین طے کرتے ہیں، لیکن حق المہر حق جو ہے وہ بیوی کا ہے، والدین کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اگر شادی کی حق المہر جو ہے وہ پہلی رات ادا کریں، اگر معجل ہے تو بالکل پہلی رات ادا کریں، اور اگر معجل ہے یعنی اس میں لکھا ہے کہ بعد میں بھی دے سکتا ہے تو وہ بیوی کی مرضی پہ ہے، جتنا مہلت دے دے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ نکاح کے فوراً بعد بیوی کو حق المہر ادا کر دو۔ بعد میں کون دیتا ہے؟ بعد میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیوی شرم سے مانگتی نہیں بیچاری کہ اگر حق المہر مانگوں تو بجائے اس کے طلاق کا کاغذ پکڑا دے، اور یہ حق المہر پی جاتا ہے اور قیامت میں آدمی اپنی بیوی کی حق المہر میں جہنم چلا جائے۔ عجیب بات۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ادا کر دو، اور اگر ادا نہیں کی ہے تو اب بھی ادا کر دو، اور اگر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو بیوی سے معاف کراؤ۔ اگر ہم لوگ یہاں کمائی کرتے ہیں، زکوٰۃ اور فطرانہ یہاں ادا کریں، یہاں بھی جائز ہے، لیکن آپ کے ملک میں زیادہ غریب ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں، وہاں بھیجا کریں۔ 3 مہینے ہو گئے، یہاں آیا تھا جب طواف کیا تھا،
اور نفل بھی پڑے تھے، صفا مروا نہیں دوڑا تھا۔ چلو شکر ہے 3 مہینے کے بعد تو تم نے مسئلہ پوچھ لیا، بہتر تھا کہ 3 سال کے بعد پوچھتے۔ انا للہ و انا الیہ، دم پڑ گئی، صفا مروا واجب ہے، اور پھر تم نے سر بھی مڈایا نہیں مڈایا، کیا کیا؟ یا جلدی میقات سے جا کے عمرہ دوہرا لو تو دم سے بچ جاؤ گے۔ میں یہ 2-3 سال سے یہاں مزدوری کر رہا ہوں اور میری بیوی میرے بھائیوں کے گھر میں ہے یا اپنے والدین کے گھر میں ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن بیوی کے حقوق کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت عمر حکم دیتے تھے کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے جدا نہ رہے، لیکن بعض لوگ بیچارے مجبور ہیں، 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آتے ہیں، لیکن اس کا احتیاط کریں کہ آپ کی بیوی کی عزت محفوظ ہے، صرف اپنے بھائیوں پہ اعتبار نہ کرو، سب سے بڑے دشمن تو وہی ہوتے ہیں۔ بیٹے اعصابی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کے بیٹوں کو ظاہری باطنی بیماریوں سے بچائے۔ اگر ایک آدمی نے قرآن پہ قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اس نے کر لیا، وہ قسم ٹوٹ گئی، کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یعنی دن میں بھی رات میں بھی۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے احرام کراچی سے ابھی نہیں باندھا، جدے سے بھی نہیں باندھا، راستے میں ایک پیٹرول پمپ سے باندھا ہے، ماشاءاللہ۔ بہرحال آپ دم ادا فرمائیں، آنے سے پہلے وہاں سارے مولوی فوت تو نہیں ہو گئے، اگر مسئلہ پوچھتے اور آپ کو کوئی درد ہوتا یا حرم کی عزت کا احساس ہوتا تو آپ پوچھ لیتے اور غلطی بھی نہ کرتے۔ بہرحال ایک تو آپ میقات کے عمرے سے محروم گئے، اور دوسرا ایک بکری بطور دم اللہ کے حرم میں ذبح کر کے خیرات کریں۔ اور کسی نے میرے اختیار کے بغیر مجھے عطر لگا دیا، دھو ڈالو، کپڑے پہ لگا دیا، دھو ڈالو، نہیں دھو گے تو پھر تو دم دینا پڑے گا یا کفارہ دینا پڑے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ گھڑی میں نے خریدنی ہے، اس نے کہا نقد خریدو تو 100 ریال کی ہے، اور ادھار پہ خریدو تو 120 ریال کی ہے، یہ جائز ہے۔ یہ ایک بات معلوم تھی، میں نے قسم کھائی کہ نہیں معلوم تھی، جھوٹی قسم کھائی، توبہ کریں۔ میرا 3 بھائی ہے، کسی وجہ سے تینوں کے ساتھ کشمکش ہوا، ابھی الگ ہو جاؤ، میری اماں راضی نہیں، بھائیوں کا میرا دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ تو اماں کا بات بہرحال نہ ٹالیں، لیکن کوشش کریں کہ ماں کو راضی کر کے پھر علیحدہ ہوں۔ غوث کا معنی مدد، غوث اللہ کا نام ہے، وہی غوث ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ مکان میں کچھ مزدور رہتے ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیں، کیونکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ داڑھی منڈواتے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں، یہاں کوئی دلیل ہے کہ سگریٹ پیے یہاں والا تو حلال ہو جائے گی۔